ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں، بندوں پر ہے کرتا عید میں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ آقا تیری مرضی ہے، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں۔ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں۔ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں۔ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں۔ اور میرا تیرا کہتا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوے گا۔ میرا دل کہتا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوے گا۔ پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، دل وچوں جاندا چور بھی نہیں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ آقا تیری مرضی ہے، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ تیرے قبر دے حافظ لکھواری پے دنیا والے لکھ دی وے، دل وچ عشق نبی دا نہیں۔
عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گورے نہیں مینو شوق مدینے جاوڑدا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور ماشاء اللہ۔ ہمارے نور عالم بھائی نے ماشاءاللہ کلام پڑھا مدینے کی حاضری کے تعلق سے، نبی پاک کے عشق کے تعلق سے۔ یہ جو دل کے یعنی کہ شاعر کے جذبات ہیں، کاش ہمارے حق میں بھی ایسے ہو جائیں اور ہمارے جذبات بھی ایسے ہی رہیں اور مرتے دم تک ایسے رہیں، ہم عشق رسول کو سلامت لے کر قبر میں جانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ عشق رسول ہی وہ شے ہے جو قبر کی روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے نا، یہ بات اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ اب قبر تو اندھیری ہے، ہم نے سنا یہی ہے کیونکہ اندر تو روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اب وہاں کے لیے روشنی کا انتظام کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ لحد میں کی روشنی کے لیے انتظام کرنا ہے تو عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، یعنی اپنے چہرے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کوئی علامت لے کر چلے، کہ جب آپ اس عشق رسول کی علامت کے ساتھ قبر میں پہنچے تو آپ کی قبر کی جو اندھیری تھی جس کا ہم نے سنا تھا، وہ اندھیری رات اجالے میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ عشق رسول کا چراغ موجود ہے۔ ایک کاش یہ چراغ ہمارا دوام اللہ پاک سے عطا فرما دے اور ہم اس چراغ کی روشنی میں ہی دنیا اور آخرت کی تمام منازل کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ عشق رسول وہ کمال ہے کہ جو انسان کو وہ عروج و کمال دیتا ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مبلغین تشریف فرما ہے، محمد ایاد اتاری مدنی صاحب، غلام محی الدین اتاری مدنی صاحب، محمد عمران اتاری مدنی صاحب، عدنان شیخ اتاری صاحب، حضرت نور عالم اتاری مدنی صاحب، یہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سیدھی جانب جو ہے عمران بھائی کے شہزادے ہیں اور میرے دل کی جانب میری بیٹی ہے، تو انشاءاللہ ان سے بھی کچھ نہ کچھ سنیں گے اور ہمارے جو مبلغ ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے موضوع رکھا ہے کیا؟ خوش رہیں۔ کیا موضوع رکھا آج ہم نے؟ خوش رہیں۔ ذرا مسکرا کر بول دیں کیا موضوع ہمارا؟ خوش رہیں۔ خوش رہیں۔ اپنے گھر والوں سے بھی کہیں خوش رہیں، دوستوں سے کہیں خوش رہیں، اور جب آپ اپنی کلاس میں جائیں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہیں خوش رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خوش رہنے میں آپ کو زیادہ زندگی میں آسانی نصیب ہوگی، اور اگر آپ تنگ مزاج رہیں گے، آپ کے اندر چڑچڑاپن رہے گا، خود خوش نہیں رہیں گے تو کسی کو خوش کر بھی نہیں سکتے، اور اس کا فارمولا یہی ہے کہ دوسروں کو خوش کریں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ کے اندر خوشی ہوگی، آپ کے اندر جوش و جذبہ ہوگا تو دوسرے بھی آپ کو دیکھ کر جوش میں جذبے میں آئیں گے اور ان کی خوشی انشاءاللہ دوبالا ہو جائے گی۔ تو خوش رہنے کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے، تو شروع کرتے ہیں ہم ہمارے ایاز بھائی سے۔ ایاز بھائی، خوش رہیں کیسے رہیں؟ پریشانی کے عالم میں خوش کیسے رہیں؟ پریشانی کے عالم میں خوش کیسے رہیں؟ دیکھیں، خوشی کا ایک جو بڑا ایک تعلق ہے نا محسن بھائی، وہ آپ کہیے کہ مسکراہٹ سے، کہ بندہ جب مسکراتا ہے تو ایک ایسی علامت ہے کہ جس سے بندے کو لگتا ہے کہ یار ہاں سامنے والا جو ہے وہ خوش ہے۔ تو مسکراہٹ کو جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر شامل کیجئے۔ اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ بڑے طبی طور پر فوائد، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ مبارک عادت کریمہ کو دیکھیے تو مسکرانا تو میرے آقا علیہ السلام کی گویا پہچان ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہ کثرت سے مسکرایا کرتے تھے،
تو یہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر دلیل ہے، گویا کہ علامت ہے کہ جو شخص مسکراتا ہے وہ گویا کہ خوش رہنے کی ایک علامت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ بندہ خوش رہے، مسکرائے، چہرے پر جو ہے وہ مسکراہٹ رکھیں. اور اس کے بڑے زبردست فوائد جس کو آپ کہیے نا محسن بھائی وہ بیان کیے گئے ہیں. تو میں انشاءاللہ آج اسی میں سے کچھ باتیں لے کر حاضر ہوں کہ خوش رہنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انسان مسکرائے، اور کوشش کریں کہ ہماری ذات سے مسکراہٹیں بکھر جائیں. ہاں مسکراہٹیں، ہاں مطلب ظاہر ہے پاس جگہ وہ خود بھی جب بھی ہوگا نا، پاس ہوگی تو دعائیں بکھرے گی نا. صحیح بات. جگہ خوشبو گلاب کے پاس ہوتی ہے تبھی بکھرتی ہے نا، پاس ہوگی نہیں تو بکھرے گی کیسے؟ ہاں پھیل جائے، یعنی کہ نشر عالم میں تمام ہو. کیا بات ہے جناب. تو آپ دیکھیے کہ جب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مسکرانے کے بارے میں کہ مسکرانا یہ صحت کے لیے اور بدن کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، فرمایا جیسا کہ ورزش اور عمدہ غذا جو ہے نا بدن کے لیے ضروری ہے. اللہ اللہ. مسکرانا صحت کے لیے اس قدر ضروری ہے. بعض لوگ تو مسکراتے ہیں بالکل سپاٹ ہوتے ہیں، بالکل سپاٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ بیچاروں کا پھر یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا بھی آگے بیان کیا گیا کہ جو لوگ سپاٹ رہتے ہیں اس کے نقصانات کو بھی ذکر کیا گیا کہ پھر ان کا چہرہ جو ہے وہ، ان کی جو چہرے کی حیت ہے، سچویشن ہے، وہ ایسی ہے وہ مسکراتے نہیں ہے، تو یہ جو چہرے کے عضلات ہوتے ہیں نا یہ جو وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جس کے سبب جو ہے وہ چہرے کے اندر اسپاٹ پن آ جاتا ہے، اکڑ پن آ جاتا ہے. اور کہا کہ جو مسکراتا رہتا ہے نا تو اس کا چہرہ تر و تازہ، کھلا ہوا، کشادہ لگتا ہے. تو اس لیے جو وہ کہنا. اور آپ دیکھیے محسن بھائی، حقیقت میں اس کا ایک فائدہ بیان کیا گیا، کہا کہ مسکراہٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مسکرا رہے ہو نا اور آپ کے قریب کوئی شخص موجود ہے، اس کو وجہ نہ بھی پتا نا وہ بھی مسکرا دے گا. بے شک ایسا ہی ہے، وہ بھی مسکرا دے گا. اور بعض پوچھے بھائی خیریت ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وجہ بعد میں پوچھے گا، پہلے مسکرا دے گا. یعنی اس کا امپیکٹ اتنا زبردست ہے کہ اگر وہ ہم مسکرانے والے ہیں اور اگر ہم خوشیاں بکھیرنے والے ہیں، محبت ہم. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ ایک اور ریزن اور ایک اور وجہ اس کے بارے میں لکھی کہ جب بندہ مسکرانے والا ہوتا ہے، بندہ جب وہ کہنا میں خوشیاں بکھیرنے والا ہوتا ہے، تو کہا کہ اس کے اندر ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسی اس کے اندر پاور ہے مسکراہٹ میں کہ جو لوگ آپ سے ملتے ہیں نا پھر وہ آپ کے قریب آنا، آپ کے پاس بیٹھنا، آپ سے بات کرنا ان کو بڑا آسان لگتا ہے. اور وہ ان کا دل چاہتا ہے کہ یار اس بندے کے پاس بیٹھیں، اس بندے کی بات سے بات کریں، یہ بندہ بات کرے، اس کی بات سنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ اس کے چہرے پر کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے، جو سامنے والے بندے کو کھینچ دعوت دیتی ہے کہ تم آؤ، بیٹھو، بات سنو یا بات کرو یا اپنا مسئلہ بیان کرو، تو وہ اس کا ایک اچھا اور شافی کافی حل تمہیں جو وہ دے گا. آپ دیکھیے کہ امیر علیہ السنت دامت برکاتہ علیہ کی مثال اگر ہم لیں تو کیسی دل نشین مسکراہٹ امیر علیہ السنت دامت برکاتہ علیہ کی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو سنتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے تو پھر بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ یار ان کے سامنے جو ہے نا اپنا مسئلہ بیان کیا جائے. تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ ضروری ہے کہ جب بندہ مسکراتا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اس کے قریب آتے ہیں. اور نتیجے میں اگر ہم مسکرانے والے نہیں ہیں، اگر ہمارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے اور چہرہ بڑا اسپاٹ ہے، بڑا سین ہے، لوگ بولتے ہیں یار پتہ نہیں یہ کیا ہے، بہت بار ہو گئے، شاید بہت بار ہو گیا، پتہ نہیں بات کریں گے کیا ہو جائے گا. بعض بولتے ہیں بھائی یہ گھر سے لڑ کر ہیں. ہاں بولا خیریت ہے، کہہ رہے تھے کہ لگ رہا ہے چہرے پہ 24 بج رہے ہیں کے بارے میں کہ بھائی کیا ہو گیا، آج تو خوشی کا دن ہے، چہرے پہ 24 کیوں بج رہے ہیں؟ 12 تو انسان اچھا ہے اگر یہ ہے تو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، زبردست. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کا جو وہ چہرہ اسپاٹ ہے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے تو لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچائیں گے. صحیح بات. لوگ آپ کے قریب آنے میں بھی ہچکچائیں گے. میں مبلغین سے کہتا ہوں پہلے مسکرایا کریں. روزانہ تقریباً کل بھی میں نے کہا تھا مسکرا لیں. عمران بھائی سے جی. غم خوشی میں بدل جائے مسکرانا مسکرانا میرے حضور کا ہے. غم خوشی میں کیوں بدل جائے کیونکہ مسکرانا مسکرانا میرے حضور کا ہے. مسکرانا میرے حضور کا ہے. کیا
شعر یاد آ رہا ہے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی جس عادت کی تسکی نہیں, ایسی مسکراہٹ میرے آقا کی, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کہا نہ صرف یہاں بلکہ باغ جنت میں محمد مسکراتے آئیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, عظمت والا نبی کا جھنڈا, برکت والا نبی کا جھنڈا, سب سے نرالا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. ایاز بھائی, ہمارے کیا نام ہے, عمران بھائی تو تھوڑا چائے وائی پی رہے ہیں نا, تو آپ چائے پی لیں, تھوڑا مسکرا لیں, تھوڑا موبائل دیکھ لیں, کیا بیان کرنا ہے, تھوڑی تیاری کر لیں جب تو ہم غلام الدین بھائی سے بات کریں. جی غلام الدین بھائی, خوشیاں بانٹیں, خوش رہیں. دیکھیں کیسی مسکراہٹ دکھائے, میں عمران بھائی کو دکھائیں ذرا کیسے مسکراہٹ آ گئی عمران بھائی کے چہرے, تھوڑا کھل کھلا کے مسکرا دیں نا حضرت. سبحان اللہ. اضحک اللہ سنہ کا, یہ مقام مدح ہے یا مقام ذم ہے, میں تو یہ آپ جو بھی سمجھے. یہ تو دوبارہ کر دی مسکراہٹ, ماشاءاللہ. چلے جی غلام الدین بھائی. اللہ اکبر, یہ بھی ایک انداز ہے, یہ بھی ایک بات ہے. صحیح بات, یہ بھی ایک بات. سلمان بھائی کا کیا کہتے ہیں, تکیہ کلام, یہ بھی ایک بات ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو مسکراہٹ پر گفتگوئی ماشاءاللہ ہمارے ایاز بھائی نے ذکر فرمایا, اور ہمارا ٹاپک ہے خوش رہیں. اچھا, خوشی جو ہے نا, خوشی یا غمی, یہ فیل کرنے سے اور زیادہ بڑھتی ہے. اچھا, یعنی خوشیاں تو انسان کی زندگی میں رونقیں بھر دیتی ہیں, اور خوش رہنے والا جو ہے نا, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوشیاں تلاش کرتا ہے. جیسے ایک اسلامی بھائی کا واقعہ جو انہوں نے خود بیان کیا, اب مزے کو مزہ آ جائے. بعض اوقات گھر میں اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے کہ یار انسان ٹینشن کا شکار ہو جائے, لیکن جو خوش مزاج ہوتا ہے نا, خوش مزاج, خوشیاں ہم بولے بکھیرنے والا, جی, تو وہ بڑا لائف کو انجوائے کرتا ہے. اب مثال, لائٹ چلی گئی, لائٹ نہیں ہے تو پانی کی موٹر کیسے چلے, اوپر ٹنکی میں پانی بھی نہیں ہے. اب وہ اسلامی بھائی کہنے لگے یار ہم پریشان, مطلب گھر والے بھائی لائٹ بھی نہیں ہے, پانی کی موٹر بھی نہیں چل رہی, اوپر پانی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے بولا یار, میں نے بچوں کو بولا چلو بھائی ٹینک سے پانی نکالتے ہیں. بولے اب ہم ٹینک سے پانی نکال رہے ہیں, میں بڑا خوش ہو رہا, بچے بھی خوش ہو رہے, اور ہم ٹینک سے پانی, ٹینک سے پانی نکال کے بالٹی میں ڈال رہے. پھر جناب اپنا پینے کا پانی نکالا, تو بولے یہ زندگی کا ایک ایسا لمحہ تھا کہ ہم خوش بھی ہوئے, بچوں نے بھی بڑے مزے کیے. میں نے کہا یار اگر کوئی اور ہوتا تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوتا, وہ اسی ٹینشن میں ہوتا کہ کب پانی لائٹ آئے گی, کب موٹر چلے گی, کب پانی بھرے گا. تو وہ کہنے لگے کہ یار میری یہ عادت ہے کہ میں گھر میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرتا ہوں. اور یہی بات کتاب میں نے پڑھی کہ انسان خوشیوں کو جتنا فیل کرے گا وہ اتنا خوش ہوگا. صحیح. اسی طرح غم کا معاملہ ہے کہ غم, دکھ, درد کو جتنا وہ اپنے اوپر سوار کرے گا نا, اس کی ٹینشنوں میں اضافہ ہوگا. صحیح. تو خوش رہنے میں یہی ہے کہ بندہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو تلاش کرے, اور خوش رہنے کے بڑے اصول ہیں, بڑے اصول ہیں. ان میں شعر آیا تھا, زندگی زندہ دلی کا نام ہے, زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. حضرت کی میں آ گیا آپ جاری. کیا بات ہے, شعر بھی ٹاپک کے مطابق سنا دیا. تو واقعی زندہ دلی, ٹانکا لگایا نا انہوں نے, ورنہ کیوں لگاتے. زندہ دلی اور خوش رہنے والے کی یہ عادت اس کی ہابی بن جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا پھر خوشیاں تلاش کرتا ہے. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ خوش نہیں رہتے, آپ اپنے اوپر غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے. آپ ایسا تو نہیں ہے کہ جو خوشگوار لمحات ہیں آپ ان کو کہیں اور گزار رہے ہیں. صحیح. یعنی آپ دفتر میں ہیں, کاروبار میں مصروف ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, ملازمت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ گھر آئے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے, خوشیوں بھرا ماحول ہوتا ہے اور خوشگوار لمحات ہوتے ہیں, ان کو خوشیوں میں گزارے.
ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہاں کی پرابلم اپنے گھر میں لے کر آ گئے اور آپ اپنے خوشیوں بھرے لمحات کو بھی اسی پرابلم میں اسی ٹینشن میں گزار رہے ہیں. صحیح. تو فرمایا ایسا بندہ کبھی خوشی نہیں رہ سکتا. تو اپنے خوشگوار غور کرے بندہ کہ میرے کون سے خوشیوں والے ماحول ہیں, خوشگوار لمحات ہیں, کون سے خوشیوں بھرے لمحات ہیں, تو ان میں خوش رہے اور دوسروں کو خوش کرے. اچھا یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں نا خوشگوار لمحات, جب بعضوں کی تو کوالٹی ایسی ہوتی ہے عمران بھائی کہ وہ کہتے ہیں ہماری زندگی میں خوشی تو کوئی ہے ہی نہیں, ہمارے کہاں خوشگوار لمحات, غریبی ہمارے پاس, مسکینی ہمارے پاس, کھانے کو ہمارے پاس نہیں. مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں, تو ہم تو خوشی ہمارے پاس کہاں, تو ہم کہاں مسکرائیں, نہیں کس کو ہم جو ہے نا یہ خوشی کے لمحات دیکھیں. بھائی جو ہے بس وہ گزر جائے بڑی بات ہے, آپ بولے خوشی کے لمحات تلاش کہ وہ کہہ رہے تھے خوشی تو ہمیں چھو کر بھی نہیں گزری, چھو کے بھی نہیں گزری. صحیح بات ہے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ سفید کپڑے پر صرف ایک داغ ہی نظر آ رہا ہے, اس کو پورے کپڑے کی سفیدی, پورا اس کا وائٹ جو ہے حصہ وہ نظر نہیں آ رہا, ایک داغ لگا ہوا ہے تو صرف وہی نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی, ہم تو مصیبتوں میں ہی رہے, وہ اگر تھوڑا سا طائرانہ نظر دوڑائیں, اپنی نظر کو تھوڑا گھمائیں دنیا پر, اپنے محلے پر ہی, اپنی سوسائٹی پر, اپنے معاشرے پر, وہ غور کریں اور پھر دیکھیں کہ جو چیزیں, جو نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہیں, جی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہوں گے. صحیح. یعنی جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمائی ہیں, لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس جیسی زندگی گزارنے کی تمنا کرتے ہوں گے. بالکل بالکل. اللہ رب العالمین نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے, یا جو بھی ہمارے سننے والے ہیں, جس حال میں آپ جی رہے ہیں نا, اس طرح کی زندگی گزارنے کی لاکھوں لوگ تمنا کرتے ہیں. صحیح. اور حدیث میں بھی یہ حکم ہے کہ جب دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو دیکھو تو اپنے سے کم تر کو دیکھو. ٹھیک ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے تو 3 وقت کا کھانا عطا فرمایا ہے نا کھانے کے لیے. اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہوں گے جو بھوکا پیٹ سوتے ہوں گے, مجھے تو سر چھپانے کے لیے چھت اللہ نے عطا فرمائی ہے, کرائے کی ہے, بھلے کرائے کی صحیح, لیکن کیا ہے بہت سارے لوگ تو روڈ پہ سوتے ہوں گے. تو جیسا بھی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے, بہت سارے لوگ اس طرح کی زندگی, اس طرح کا لائف اسٹائل گزارنے کی تمنا کرتے ہیں, دعائیں کیا کرتے ہیں, تو اس پر شکر نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں روڈ پر نہیں سلایا, تمہیں جو ہے وہ چھت کے نیچے سلایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. پھر دوسری بات یہ ہے, خوشی کی بات ہے نا کہ میں جو ہے نا اس اچھے حال میں ہوں اللہ کی رحمت سے. بالکل خوشی کی بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ خوشی کا معیار کیا ہے, آپ نے خوشی کس چیز کو سمجھا ہوا ہے. جی جیسے ہمارے غلام محی الدین بھائی نے بات ذکر کی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہونا سیکھیں. صحیح. بڑے کسی مارکے کو انجام دے دینا اور کسی بڑی کامیابی کو جو ہے نا انجام دے دینا, اور پھر بندہ سوچے میں تو اسی وقت خوش ہوں گا کہ جب میں اپنی فیکٹری کھولوں گا, میں تو اسی وقت جو ہے نا خوش ہوں گا جب میں ارب پتی کروڑ پتی بنوں گا, تو پھر یہ خوشیاں حاصل نہیں کر پائے گا. صحیح. پہلے تو اپنی خوشی کا معیار طے کریں کہ آخر میری خوشی کا معیار کیا ہے. یعنی مجھے خوشی حاصل کن کن چیزوں سے ہوتی ہے. صحیح. اب جن چیزوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیں, ان چیزوں کو حاصل کرنا, ان چیزوں کے اندر لگنا شروع کر دیں, ان پر محنت شروع کر دیں, آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے گی. واہ واہ. اور یاد رکھیں کہ خوش ہونے کے لیے پازیٹیو تھنکنگ ہونا, مثبت سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے. ہماری زندگی کا معاملہ ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے نا اس کی زندگی میں ویسا ہی ہوتا ہے. صحیح. حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. تو جب بندہ سوچتا رہے کہ میرا یہ نقصان ہو جانا ہے, مجھے یہاں سے گھاٹا ہو جانا ہے, مجھے وہاں سے نقصان ہو جانا ہے, میری اس سے دشمنی ہو جانی ہے, باس مجھے جاب سے نکال ہی نہ دے, میری چھٹی ہی نہ ہو جائے, میرا یہ نقصان ہو جائے, وہ نقصان نہ ہو جائے, تو پھر بندہ جیسا سوچتا ہے نا تو ہماری زندگی اسی سوچ کے ارد گرد گھومتی ہے. بندہ جیسا سوچتا ہے اس کی زندگی میں ویسا ہی ہو جایا کرتا ہے. جو نیگیٹو سوچتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر نیگیٹیوٹی ہی آتی رہتی ہے. صحیح. عمران بھائی کی بات سے ایک حدیث پاک مجھے یاد ہے, مشکاۃ شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ پاک نے قیامت تک آنے والی اولاد چینٹیوں کی شکل میں آپ کے سامنے نمودار فرمائی, ظاہر فرمائی. تو آپ نے دیکھا اس میں کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی اپاہج ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی تندرست ہے, صحت مند ہے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تو نے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ اللہ. یا تو سب کو امیر کر دیتا, یا سب کو غریب کر دیتا, یا سب کو صحیح کر دیتا, یا پھر
سب کو بیمار کر دیتا, تو نے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ سب میرا شکر ادا کریں. واہ واہ اللہ اللہ. میں نے مختلف اس لیے بنایا کہ یہ سب میرا شکر ادا کریں. سبحان اللہ. پھر اس کی تشریح میں محدثین نے اور لکھا ہے اس کی شرح میں کہ اگر کوئی صحت مند دیکھے گا بیمار کو تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. صحیح. اچھا بیمار ہے وہ کیسے اللہ کا شکر ادا کرے؟ وہ اپنے سے بیمار کو دیکھے کہ یار میرے تو صرف ہاتھ میں مسئلہ ہے, میرا صرف شوگر کا مسئلہ ہے, اس اگلے کا تو پاؤں کٹ گیا, اللہ کا شکر ادا کرے گا. اور جس کا پاؤں کٹا ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے, اور جو بالکل ہی بستر پر پڑا ہے وہ یہ بات سوچے کہ میں ایمان کی حالت میں تو ہوں, اللہ نے میرا ایمان تو سلامت رکھا ہوا ہے. یہی ایسے ہیں کہ جو کفریات بک کر گلے شکوے کر کے بیماری کی حالت میں کافر ہو چکے ہوتے ہیں, یا کوئی غیر مسلم ہوتے ہیں جن کو ایمان کی دولت نہیں ملی ہوتی. تو بندہ یہ جب احساس کرے گا اور سوچے گا کہ میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں, وہی بات کہ اپنے بندہ غور کرے, سوچے کہ میرے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, صرف اپنے وجود پر ہی غور کر لے تو پھر اس کو شکر کا موقع ملے گا. یہاں پر مولانا محی الدین بھائی مجھے ایک بزرگ کی حکایت یاد آ گئی. بالکل. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور کچھ بھی نہیں ہے, آپ دعا فرما دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ. یہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, یہ بڑا کامن جملہ ہے. ختم ہو گیا سب. جی ہاں, سب ختم ہو گیا, کچھ نہیں ہے, بس بڑے مشکل حالات ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت کچھ ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ اکبر. پھر اس نے وہی گلا شکوہ کیا کہ وہ حضور کچھ بھی نہیں ہے, آپ بس دعا فرما. آپ نے فرمایا اچھا, فرمایا اچھا اگر یہ 10 لاکھ روپے لے ایک آنکھ دے دے. اللہ. حضرت آنکھ کیسے دے دوں آپ کو, 10 لاکھ نہیں چاہیے آپ. کہا اچھا چلو ایسا کرو 10 لاکھ لے لو, ایک ہاتھ دے دو. کہا ہاتھ بھی نہیں دے سکتا. کہا اچھا چلو 10 لاکھ لے لو, ایک پاؤں دے دو. کہا پاؤں. تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اعضاء گنواتے چلے گئے اور کہا اتنے لے لو, اتنے یہ عضو دے دو. کہا کہ حضور کیسے دے دوں, یہ تو نہیں. آپ نے فرمایا کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو, کہتے کچھ نہیں ہے. واہ واہ. اللہ کی اتنی رحمتیں, اتنی عنایتیں, اتنی برکتیں تجھ پر ہیں, سبحان اللہ, وہ لے کے گھوم رہے اور کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت پیاری بات کہ اگر ہم اپنی ذات پر ہی غور کر لیں, اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے, تو پھر حق کی نعمت ادا ہی نہ ہو پائے, شکر جو ہے وہ کہنا میں ادا ہی نہ ہو پائے. اور یہاں پر میں ایک اور چیز ذکر کرنا چاہوں گا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے, ارشاد فرمایا اللہ نے بنی آدم کو جو کرامت عطا فرمائی وہ کسی اور کو کہاں دی ہے. واہ واہ. فرمایا سارے دیکھو سب سے اچھا کھانا انسان کھاتا ہے. واہ واہ واہ. فرمایا سب سے اچھی خوراک جو ہے وہ انسان, اس حضرت انسان کی ہے. بڑے سے بڑے جانور ہے, مخلوق ہے, کہا چارہ کھاتی, بھوسا کھاتی, گھاس کھاتی. اگر جنات ہیں کہا لوبیا کھاتے, ہڈی کھاتے ہیں, گوبر کھاتے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی غذائیں عطا فرمائی. کرمنا بنی آدمہ کا تاج اللہ نے اس کے سر پر سجایا, اور فرمایا ساری مخلوق کو اللہ نے غذا دی ہے, پر فرمایا سر زمین پر لے جاتے ہیں تب جا کر خوراک اٹھاتے ہیں. اللہ ارشاد فرمایا اس انسان کو, حضرت انسان کو اللہ نے ایک ہاتھ عطا فرمایا. واہ واہ. یہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے نا, یہ ہاتھ خالی فرمایا پورا کارخانہ قدرت ہے. واہ واہ واہ. یہ ہاتھ جو ہے وہ یہ کارخانہ قدرت ہے. فرمایا حضرت انسان جو ہے وہ غذا اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتا ہے. رب نے فرمایا ہے بنی آدم تجھے منہ نہ جھکانا پڑے, تجھے جھکانا ہو تو صرف ہمارے آگے ہی جھکانا. آپ دیکھیے اس سے بڑی شرافت اور کرامت انسان کے پاس کیا ہے. تو پھر حق کے نعمت ادا ہو ہی نہیں سکتا اگر ساری زندگی بھی بندہ سجدے میں پڑا رہے, شکر ادا کرتا رہے اپنے رب کا. یعنی اپنی نعمتوں کو دیکھے گا تو بندہ خوش رہے گا نا. بے شک. اور اپنی پرابلمس کہاں نہیں, بہت ساری چیزوں میں پرابلمس ہوتی ہیں, ان کو دیکھے گا تو بندے کی خوشی چلی جائے گی. تو پھر حضرت انسان کا, جیسے ہمارے حضرت نے لفظ استعمال کیا حضرت انسان, کہاں ہوتے ہیں؟ حضرت انسان کون ہے, کہاں رہتے ہیں؟ وقار شاہ صاحب حضرت انسان ہے. میں مطلب ماشاء اللہ, چلے جزاک اللہ حضرت, میں تو حضرت انسان ہو گیا. بقیہ کے متعلق پھر ہم حضرت انسان وقار شاہ صاحب کی طرف چلے. جی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بقیہ کی دل آزاری نہ ہو جائے, آپ نے مجھے حضرت انسان بتا دیا, بقیہ پھر بولیں ہم بھی حضرت انسان. آپ بھی حضرت انسان ہیں. ہاں یوں گئے نا آپ بھی. تو سبھی ماشاءاللہ ہم انسان ہیں, اللہ کا شکر ہے, اس پہ بھی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم انسان ہیں. اور انسان وہ جو اشرف المخلوقات ہے. بات اتنی ہے کہ اگر اسی انداز سے ہم سوچیں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, اور کچھ اور اگر آپ نے سوچنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر دنیا کے سارے غم آپ کے ساتھ ہیں, ساری پریشانیاں آپ کے ساتھ ہیں, سارے مسائل آپ کے ساتھ ہیں. انسان کی سوچ سے متعلق ہے یہ سارا معاملہ.
اچھی سوچ اپنائے معاملات اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ ایک بڑا خوبصورت مقولہ میں نے پڑھا کہ اپنے آپ کو ضروریات تک محدود رکھو, کیونکہ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. اللہ اللہ. ہر خواہش تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوگی کہ وہ جو چاہ رہا ہے وہ ہو جائے, اور جو ضروریات ہے وہ تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے. صحیح. تو اگر آپ اپنی خواہشات بڑھاتے چلے جائیں گے تو وہ تو پھر کسی کی بھی اس دنیا میں پوری نہیں ہوئی, پھر آپ غم زدہ ہی رہیں گے. اور اگر اپنے آپ کو تھوڑا محدود کریں گے کہ ٹھیک ہے میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو خوش ہو جائیں گے, خوش رہیں گے. اور اگر اپنے آپ کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو پھر آپ تو خوشی ہی نہیں پہنچ سکے گی. تو اس کے لیے ضروری اپنا ذہن بنانا ہے. اور یہ یوں کہ لے بعض دیکھنے کو ملتا ہے, یعنی ڈپریشن کے مریض, شاید آپ کو بھی کوئی ملا ہو اس طرح کا, ان کے ساتھ مسئلہ یہی ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. جی, یہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم ہو رہی ہے نا, تو یوں کہہ لیجیے مدنی چینل کی بدولت آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے. اگر ذہن میں منفی باتیں آتی ہیں تو پھر یہ چیز جیسے جیسے ایج بھی بڑھتی ہے نا, ویسے ویسے خیالات بھی بڑھتے جاتے ہیں. اور پھر تھوڑی زیادہ ایج ہونے کے بعد جو ہے نا ایک دم یوں کہہ لیجیے آدمی کلیپس کر جاتا ہے, اور وہ بہت ہی عجیب و غریب سی جو ہے وہ حالت ہو جاتی ہے. تو ہر چیز کا بات وہی ہے کہ یہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے یا آدھا گلاس خالی ہے. ٹھیک. ایک گلاس میں اگر آدھا پانی ہے تو آپ چاہیں تو یوں دیکھ لیں کہ یہ آدھا خالی ہے. جیسے آپ کی چائے پتہ نہیں آدھی بھری ہوئی, دونوں خالی ہیں, یہ پانی بھی خالی ہے, یہ چائے بھی خالی ہے. ابھی دیکھیں آپ بھروانی ہے, کرواتے ہیں, کچھ کرواتے ہیں. تو آپ کی مرضی ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے یا یوں دیکھیں کہ آدھا خالی ہے. تو خالی کی طرح سے دیکھنا ہی ایک منفی سوچ ہو گئی, اور یہ دیکھنا کہ بھائی آدھا گلاس پانی بھرا ہوا ہے میرے پاس, تو یوں دیکھیں گے تو یہ ایک مثبت سوچ ہو گئی. اس کو بڑھانا چاہیے. اور ہر معاملے کے اندر جو ہے نا ایسا ہے, بعض اوقات جو ہے نا وہ آخرت کے حوالے سے بھی ایک چیز ہے اگر ہم توجہ کریں, یہ بھی کیوں کہہ لیجیے شیطان کا ایک واری ہوتا ہے. حالانکہ ایمان کیا ہے, خوف اور امید کے درمیان ہے. بعض اوقات وہ خوف کا ایسا غلبہ کراتا ہے کہ امید ختم کروا دیتا ہے, اور پھر اس سے بھی کوئی اصلاح کا پہلو نہیں نکلتا. ظاہر ہے شریعت کا حکم یہی کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے, کہ رب سے خوف بھی رکھیں عذاب کا اس کے, اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھیں. اگر صرف خوف کا غلبہ ہو گیا تو بھی آدمی جو ہے نا وہ درست راہ پر نہیں رہتا. تو آدمی, حدیث پاک میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ کوئی شخص دنیا سے رخصت نہ ہو مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو. صحیح, اللہ پاک سے حسن ظن رکھتا ہو, آخرت کے بارے میں بھی اور دنیا کے بارے میں. جیسے بھی ہمارے عمران بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک چیز چلتی رہتی ہے کہ یہ ختم نہ ہو جائے, یہ یوں نہ ہو جائے, یوں نہ ہو جائے, یہ باقاعدہ دماغ میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو اس کے بارے میں پڑھا کہ جس کو اس طرح کے عجیب ایک ہے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا, وہ ایک اور چیز ہے. اور ہر وقت ایک چیز لگائے رکھنا کہ ابھی پتہ نہیں میں گھر جا رہا ہوں گا, یوں نہ ہو جائے, میں بچے وہاں بیٹھے, تو یہ اللہ تعالیٰ سے گویا ایک طرح کی بدگمانی ہے. استغفر اللہ. اللہ پاک نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں نا, اللہ کی رحمت سے امید رکھو, اللہ اور بڑھائے گا. کیا بات. اب آپ یہ سوچتے رہو کہ ابھی پتہ نہیں آج میری نوکری نہ ختم ہو جائے, میں گھر آیا ہوں پیچھے سے فیکٹری نہ جل جائے, تو یار آپ ہر وقت یہ سوچے جا رہے ہیں کہ اللہ آپ سے وہ نعمت چھین ہی لے گا. اچھا خاصا کما رہا ہے, کھا رہا ہے, اور فکر یہ ہے کہ اگر میری نوکری چھوٹ جائے گی تو میرے بچوں کو کیا بنے گا, کیا بنے گا. جو رب آج کھلا رہا ہے وہ کل, اور ابھی بھی رب تمہارے میں کیا ہے یا میرے میں کیا ہے, یقین جانے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خوش رہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنا دیا ہوا ہے اللہ اور بھی بڑھا دے گا. کی خوشیاں عطا ہو مجھے, دونوں عالم کی خوشیاں عطا ہو, مٹا دے زمانے کے غم یا مٹا دے زمانے کے غم یا الہی. ناظرین کو کچھ خوش کر لیں تاکہ ان کی کچھ کاز لے لیں. بالکل ٹھیک ہے, پھر ان بچوں کو بھی خوش کرتے ہیں, پھر آپ کو بھی خوش کرتے ہیں کچھ مقابلہ کروا کے. کل بھی کروایا تھا, آج بھی انشاءاللہ کچھ آپ بھی اس سے خوش ہوں گے یقیناً. ہاں ہم بھی خوش ہوں گے, ناظرین بھی خوش ہوں گے. واہ واہ واہ. بلکہ ہمیں تو پوچھا ہمارے مبلغین نے آج بھی کچھ کروائیں گے کیا مقابلہ؟ بالکل کرائیں گے. عمران بھائی پریشان بیٹھے ہیں, بولے ان سے نہ کرا لیں گے. ہم حاضر ہیں, حاضر ہیں ماشاء اللہ. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ خوش رہنے کے لیے کیا کریں کہ ہم خوش رہیں.
جی اس کے لیے انشاءاللہ ہم جواب لیں گے. نسخہ بنا کر دیں گے اس کے لیے سلسلے کے آخر میں. ہاں کوئی خاص نسخہ تیار کرتے ہیں جی جی بالکل, دوائیوں کا, جڑی بوٹیوں کا, وہ تلبینہ آخر کی میں طرح جاتے ہوئے دے کر جائیں گے. مل گئے انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں آخر تک, انشاءاللہ آپ کو خوش رہنے کا طریقہ بھی عرض کریں گے. آپ کال دیجیے گا. حسن رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سوجل مدنی چینل پہ بہت ہی پیارا پروگرام اپنی برکتیں اور بہاری لٹا رہا ہے. محسن بھائی اور عمران مدنی بھائی اور تمام اسلامی بھائیوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. عمران مدنی بھائی سے عرض ہے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ پازیٹیو سوچیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں چیز بڑی دیر ہوگی خراب نہیں ہوئی, یا کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کام جو ہے وہ ایسا نقصان نہیں ہوا, یا فلاں چیز یا فلاں مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوا, تو بارہا دیکھا گیا ہے کہ فوراً پھر جو ہے نا وہ کچھ ہی ٹائم میں وہ مسئلہ ویسے جو ہے وہ ہو جاتا ہے, ویسے خراب ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس والے سے کچھ اگر مدنی کوئی اشارہ فرما دیں. آپ کے سوچنے کی وجہ سے ہو گیا, آپ سوچے ہی نہیں تھے. آپ نے سوچا کیوں؟ تو کیوں سوچتے ہیں بھائی اس کے خراب ہونے کا؟ آپ یہی دیکھیں بھائی, چیزیں چلتی ہیں سالوں تک بھی چلتی ہیں, اس کے اچھا ہونے کا ہی سوچیں کہ وہ صحیح کام کر رہی ہے, اسی پہ سوچیں تو اچھا ہوگا. دیکھیں اس کا ریزن میں نے وہ حدیث قدسی ذکر کی تھی نا, انا عند ظن عبدی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. تو اللہ رب العالمین سے گمان ہی ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ موٹر ابھی خراب ہو جائے گی, ہیں اللہ کی رحمت سے سوچ یہ رہے ہیں کہ یہ چیز ابھی تباہ ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, تو پھر اس نے تباہی ہونا ہے, ٹوٹنا ہی ہے, خراب ہی ہونا ہے. اللہ کی رحمت سے, رب کریم سے اچھی امید رکھیں. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ٹھیک ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی ٹھیک رہے گی. بالکل رہے گی, یہ ذہن بنائے نا, بالکل یہ بنائے. تو جیسا سوچیں گے نا ویسا ہو جاتا ہے. یہ پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے. بعض لوگوں کی جو نا ہوتی ہے کچھ حس بھی اس طرح کی ہوتی ہے, وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص وہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ جو سوچتے ہیں نا کچھ دنوں کے بعد وہ ویسا ایکوریٹ ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو تو شاید زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اچھا سوچنا چاہیے. اچھا سوچنا چاہیے. بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں, آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو, اللہ خیر کرے بھائی. کچھ اچھا کچھ میں بھی خوش رہنے میں ان کو پرابلم ہے, آپ ان کو خوشی میں بھی نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. اللہ. اچھا کوئی کسی کی تعریف کر دے, آج بڑی تعریفیں کر رہے ہو بھائی میری, آپ کوئی کام تو نہیں ہے, کام تو کوئی مطلب تو نہیں ہے. یہ بھی نیگیٹو سوچ ہے نا. اگر وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ کو پریشانی کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے بندوں کی زبان پر آپ کی تعریف جاری کر دی. بھئی سیدھی سی بات ہے, اگر کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور عطا ہی ہے نا کہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے, خوش ہو رہا ہے, خوش کر رہا ہے. تو بہرحال خوش رہا کریں تاکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ خوش رہیں, اپنے بچوں کو خوش کریں, اپنے گھر والوں کو خوش کریں, اپنے دوستوں کو خوش کریں. موضوع بڑا مزیدار ہے, انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے, مگر کچھ ہم تھوڑا تبدیلی کی طرف اپنے پروگرام میں کچھ مزید ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز بھی ہمارے ساتھ جو ہے خوش رہیں, ہمارے ساتھ بیٹھنے والے بھی خوش رہیں, کچھ گفتگو ہماری اس طرح کی ہو جائے, کچھ کلام بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. ویسے عدنان بھائی تو کلام شامل کر ہی لیتے ہیں, ہے جی, کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ عدنان بھائی خوش ہو ہی جاتے ہیں, خوش ہو ہی جاتے ہیں, بھلے کوئی کرے نہ کرے, خوش ہو ہی جاتے ہیں. کلام تو شامل ہوتا ہے, لیکن جب بندہ کوشش کرتا ہے نا کہ ایک جو کلام تیار کر کے ہے وہ پڑھے تو پھر اس کے اللہ خوشی ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کلام پڑھوائیں مجھ سے, کہ آپ کو موقع دیں, تیاری کر کے آئے ہیں بھائی. چلے تھوڑا سا آپ انتظار فرمائیں, انشاءاللہ کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ آپ نے تو کل بھی تشریف لائے تھے نا, چلیں جی آپ پہلے نام بتائیں اپنا, اور آج کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ پہلے نام تو بتائیں نا, قریب ہو کے. میرا نام محمد حسان اتاری ہے. ابو کا نام؟ محمد عمران اتاری. آگے مدنی بھی لگتا نہیں لگتا ان کے آگے, فائنل مفتش مدنی کے لیے سب بولیں تو صحیح. وہ اس وقت یہاں ہے نہیں ہے. چلے کیا سنائیں گے, سنائیے. نعت سنائے. چلے ایک شعر سنائے, 2 شعر سنائے. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا, آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا, آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. حج کا صرف ہو پہ عطا رب مصطفیٰ, بکسوئے کعبہ ہاتھ میں منزل کا چاند. واہ, یہیں تک آتی ہے. چلو سبحان اللہ کہیں. سبحان, زور سے یار. سبحان ارے اللہ, آپ کے ابو کی طرح ذرا زور سے بولو بھائی. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. چلیں جی آپ اپنا نام بتائیں. مقتول دارا.
آپ کے ابو کا نام؟ ماشاء اللہ. آپ کیا سنائیں گی؟ کیا سنائیں گی؟ چلے نعرے لگائیں گی. ہر صحابی نبی جنتی نعرے لگائیں. جنتی جنتی. آگے. جنتی جنتی. فاطمہ اور علی. جنتی. بولو. جنتی جنتی. اچھا سونے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا سنائیں گے؟ اللہم 20 میں آتی ہے نا، آپ کو سنا دو. ابھی سونے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی تو جاگنے کا ٹائم ہے. ابھی نہیں سنائیں گے وہ. نہیں سنائیں گے؟ بیداری کی دعا یاد پڑھا رہے تم مولانا محی الدین بھائی. نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی مدنی ہے. نور عالم بھائی آج ایک مقابلہ ہم آپ سے کریں گے. مائک لگاؤ آپ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ریپڈ فائر آپ کے ساتھ کریں گے. ہم نے سوالات کرنے، 10 سوالات آپ سے کروں گا. آپ نے جو ہے صحیح ہے غلط ہے کہ جواب دینا، یعنی آپ نے کہنا ٹھیک ہے، آپ نے کہنا درست نہیں ہے، اس طرح کا صرف آپ نے جواب دینا. فوراً آپ نے جواب دینا ہے اور سوچنے کا موقع آپ کے پاس کم ہوگا. تیار ہیں آپ؟ انشاءاللہ. چلیں جی. ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ڈیفینس میں آپ امامت بھی کرتے ہیں. چلیے جی شروع کرتے ہیں. پہلا سوال آپ سے، نماز میں 7 فرض نہیں ہے. غلط. عید کی نماز میں 7 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. غلط. مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے. صحیح. غلط ایک غلط تلفظ ہے. غلط ایک غلط تلفظ ہے. صحیح. تھوڑا زور سے تو بولتے ہیں آپ. صحیح. وسائل بخشش مولانا جمیل الرحمان کا دیوان ہے. غلط. آنکھوں کا تارا نام محمد مداح الحبیب کا کلام ہے. صحیح. شہنشاہ سخن مولانا حامد رضا خان کا لقب ہے. غلط. مدنی چینل دنیا کی 5 زبانوں میں نہیں چل رہا. غلط. نگران شورا کی کنیت ابو حامد نہیں ہے. غلط. امیر اہل سنت کی ولادت 1950 میں نہیں ہوئی. کوئی کچھ بھی کہہ دیں ہاں یا نہ. صحیح. صحیح. آپ نے کچھ جوابات غلط دیے ہیں، باقی ماشاءاللہ سارے صحیح دیے ہیں. چلیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو، نماز میں 7 فرض نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا غلط. بالکل نماز میں 7 فرض ہی ہیں، یعنی نماز کے فرائض 7 ہیں. عید کی نماز میں 7 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے بلکہ 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. 3 تکبیریں پہلے والی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری والی رکعت میں. مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے. بالکل درست ہے. لفظ غلط ہے، یعنی درست تلفظ اس کا کیا ہے؟ غلط ہے. غلط جو ہے نا صحیح تلفظ نہیں ہے. وسائل بخشش مولانا جمیل الرحمان صاحب کا کلام دیوان نہیں ہے بلکہ امیر اہل سنت کا دیوان ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد مولانا جمیل الرحمان مداح الحبیب ان کا لقب ہے، ان کا کلام ہے. شہنشاہ سخن مولانا حامد رضا خان کا لقب نہیں ہے بلکہ مولانا حسن رضا حسن رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے. مدنی چینل دنیا کی 5 زبانوں میں نہیں چل رہا بلکہ جو سیٹلائٹ کے لیے چل رہا ہے وہ 3 زبانوں میں چل رہا ہے، اردو، انگلش اور بنگلہ زبان میں. نگران شورا کی کنیت ابو حامد ہے اور امیر سنت کی ولادت 1950 عیسوی میں ہوئی. یہ درست جوابات ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے نور عالم بھائی کو ہم نے پہلے سے تو کچھ بتایا نہیں تھا، اچانک بلکہ تو سوچ رہے ہیں کہ مجھے ابھی نعت کی کوئی بات کہیں گے، کچھ کریں گے، مگر ہم نے نعت کے علاوہ ہی کچھ ان سے لے لیا. کوئی بات نہیں، نعت کا کسی اور کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ عز و جل. تو ماشاءاللہ نور عالم بھائی نے صحیح جوابات دیے، اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. اب ہمارے مبلغین کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے وقار شاہ صاحب، ان کا نام کیا ہے؟ یہ میرے سیدھی جانب غلام محی الدین. غلام محی الدین. ٹھیک ہے. اب آپ نے شعر سنانا ہے اس حرف کے ساتھ جو ان کے نام میں 2 مرتبہ آتا ہے. یا دیکھ لیں یا بھی ہے، کیوں محی الدین میں یا بھی غلام محی الدین. ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ جسے سنا دیں. یا بھی تو آ رہا ہے. یا اور میم 2 ہیں. آسان والا لے لیا. میم آ رہا ہے حضور. یا نہیں آ رہا. محی الدین. اچھا وہ دین میں بھی آ رہا ہے. جی چلیں جی. اب آپ کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کوئی شعر سنائے ان میں سے جس سے چاہے. غلام لگائیں تو غلام محی الدین پورا نام ہے. ٹھیک ہے. پھر میم 2 دفعہ آ رہا ہے. میم سے مدینہ. مدینہ تو بہت سارے شعروں میں آتا ہے مگر شروع میم سے ہونا چاہیے. شروع میم سے ہونا چاہیے. جی حضرت نہیں تھے نا اس وقت، حضرت ٹائم لگے گا بھائی. بھائی یہ تو نعت خانوں سے لینا چاہیے. کیا نہیں بچوں کے ساتھ انہوں نے. جی کاؤنٹر لگائیں نا. ابھی وقار شاہ صاحب کو وقت زیادہ دیں گے. یہ امتحان تو نعت خانوں سے ہونا چاہیے.
हाँ ये उलट हो रहा थोड़ा सा अनजान। तो मैं नीम से इतने चले अशार हैं। आपको है तो लेकिन अयाज भाई थोड़ा सा लुकमा देंगे आपको। थोड़ा सा। मदीना इस मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने। सुभान अल्लाह। तखल्लुस रखा होगा इन्होंने। मोहसिन भाई को सवाल करने थे, अभी हमारी बारी बाद में। ये काउंटर चल गया है और 1 मिनट आपको दिया गया है। इमरान भाई सोच रहे होंगे कल भी फंसाया था, आज भी फंसा। 1 मिनट ज्यादा नहीं, है। हम फंसने वाले नहीं हैं। वाह 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 निकल जाते हैं, आपको बताएंगे जी जी। कि दर्द जामी मिले नात खालिद लिखे वाह वाह और अंदाज अहमद रजा चाहे। क्या बात। ये अदनान भाई दर्द जामे मिले नात खालिद लिखो, दर्द जामे मिले नात खालिद लिखो, और अंदाज अहमद रजा चाहिए, और अंदाज अहमद रजा चाहिए, आप जैसे वैसी अता चाहिए। क्या बात। आपके कान में आए भी तो नहीं लगी हुई? आपके लगी हुई है। अच्छा ऐसा तो नहीं पीछे से कोई आपको इशारे मिल रहे हो? आपने तो कुछ नहीं बताया था। अच्छा माशाल्लाह, वाह भाई वाह, कमाल हो गया। सुभान अल्लाह। तोहफा तो बनता है। तोहफा इंशाल्लाह देंगे आपको बाद में इंशाल्लाह। गुलामुद्दीन भाई जी जी। हजरत का शाह साहब का नाम क्या है? सैयद वकार शाह साहब। सैयद वकार शाह साहब। ऐसा शेर सुना है जिसमें लफ्ज वकार आता हो? सुभान अल्लाह। ऐसा शेर सुना है जिसमें लफ्ज वकार आता है? मुझे आ रहा है। काउंटर चल पड़ा बिल्कुल आएगा, बताऊंगा। हजरत को भी आएगा। काउंटर चल चुका है। इतना गुस्से से क्यों देख रहे हैं आप? यूं यूं करके दांत कचकचा रहे थोड़ा सा। मेरी बारी में मुझे नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। यहाँ बारह होता यही है। भाई नाम है ना आपका? 40 सेकंड रह गए सर। मुझे एक मिसरा आ रहा है। आप मिसरा पढ़ दें फिर पूरा शेर तो हो ही जाएगा। वो आप कहें तो मैं लुकमा दूं इनको? मैं दूं? कसम चलो, खुदा ऐसे- की। हाँ, ये अलग है। कसम खुदा की। कसम खुदा की। हाँ, होकर। वो आपने मिसरे का भी एक वो हाँ पूरा हिस्सा जूस पढ़ दिया दिया इन्होंने, जूस। बड़ा मशहूर कलाम है, आजकल बहुत पढ़ा कसम जाता खुदा की मेरा वकार आपसे। है। इससे पहले वाला शेर पढ़े। वही तो एक मिसरा आ रहा है मुझे। पूरा शेर मुझे- आला हजरत का ले जाना, वो ठोकर वाला। एक ठोकर। हाँ एक ठोकर क्या से बात है। ओहद का जलजला जाता रहा। आगे रखती हैं कितना वकार, अल्लाह अकबर एड़ियां। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जज़ाक चले ठोकर से उसका ज़लज़ला जाता रहा है। ठोकर से ओहद का ज़लज़ला जाता रहा। रखती है कितना अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। अयाज भाई हजरत का नाम क्या है? ये जो मुबल्लिग बैठे हैं आपके बीच में। अच्छा माशाल्लाह, ये तो फाइनल मुफ्ती हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी आज मदनी माशाल्लाह। अपने आप खुद आप जो ना मुश्किल में डालना। अब देखें हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मदनी, ऐसा नहीं मैं कहूँ कि हर लफ्ज से एक शेर सुना दे। सुनाएंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। इमरान पर कर लेना। इमरान आता हो जिसमें लफ्ज इमरान। मसला हो जाएगा, शेर लाएंगे। लंबा मसला। बनाना पड़ेगा शेर फिर उसको उमर इन इस तरह करके कुछ लाना पड़ेगा। चले आपको हमने इनके जो असल नाम है इमरान में हरूफ कौन कौन से? आइन मीम रा अलिफ नून। आइन मीम रा अलिफ नून। जिस हर्फ से चाहे आप शेर सुना दे, वाह, आसान। आपको आसानी दे दी। चले, मैं इनके जो है वो लफ्ज जो है वो राज है ना, उससे शेर सुना। वाह वाह क्या बात। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। वाह वाह
وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے، میں خار کو پینے کی، آتے بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، عرصہ ہو طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ عرصہ ہوا گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب نعت خواہ اسلامی میں سے کچھ ہو جانا چاہیے نا، ہمارے نور عالم بھائی صاحب نے کر لیا، عدنان بھائی کی طرف بڑھتے۔ عدنان بھائی آپ وہ شعر سنائیں جس میں لفظ آتا ہو نچھاور، 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 چھاور۔ میں اعلیٰ حضرت کے شعر کا آپ کو وہ دیتا ہوں اشارہ، جس میں اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ نچھاور لایا۔ برسا کے جانے والوں، گوہر کروں، برسا کے جانے والوں پر گوہر کرو نثار، برسا کے جانے والوں پر گوہر کرو نثار، کرم سے عرض یہ میزان بزر کی ہے ابر نچھا ہو گیا۔ نچھاور جواب آپ کو دینا تھا، مجھے تھوڑی دینا تھا۔ ان کے 2 نمبر مجھے دے دو۔ نچھاور کیا آپ کو دے، چلے بھائی۔ کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لال پر انوار بنایا۔ سبحان اللہ۔ آہ اے عطار تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، جان کر دینا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔ وہ عالم بھائی کو نمبر مل گئے۔ پہلے آپ سے ایک اور آپ میں نہیں دیا آپ نے نمبر۔ حسن بھائی آپ نے کون سا شعر پڑھوایا؟ آپ تو ماشاءاللہ آپ کو سارے شفیق ہیں اور ابن شفیق ہیں۔ اصل میں بات یہ نا اس کی تیاری نہیں کر کے آئے، وہ وہ جو اندر تیاری کر کے آئی ہے وہ آپ پڑھا بات نہیں یہ رہے۔ ہے کہ جو یہ تیاری کر کے آئے ہیں وہ ہم لے نہیں رہے، اور جو تیاری کر کے نہیں آئے اس پر یہ آپ بات غلط کر کر رہے ہیں نا، مسئلہ ہو جائے گا نا۔ چلے لفظ ضیافت پر آپ نے شعر سنانا ہے۔ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ خلد میں کو کی دعوت کا گدا میں منتظر ہے، خلد میں کو کی دعوت کا خدا دل خیر سے لائے، شفیع کے گھر ضیا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، گدا بھی منتظر ہے،
ضیافت کا خدا دل سے لائے سفی ماشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف، پھر انشاءاللہ کچھ چھوٹا موٹا مقابلہ اور بھی کریں گے. کیا کہتے ہیں اس موضوع پر مزید ایاز بھائی؟ آپ کی بات کو مزید کنٹینیو کرنا تھا نا. جی میں یہاں پر جو ہے وہ مسکراہٹ کے جو ہے وہ جیسے جو خوشی میں فوائد میں بتا رہا تھا، تو ایک فائدہ محسن بھائی جو مسکراہٹ کا ہے، بندہ جب خوش رہتا ہے مسکراتا ہے تو کہا گیا کہ جو بندہ خوش رہتا ہے جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے نا، یہ مغرور پن اور خشکی کے جو ہے نا تاثر کو ختم کرتا ہے. کہ جب بندہ جو ہے وہ مسکراتا رہتا ہے بندہ بولتا ہے یار یہ مغرور نہیں ہے. کیونکہ عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ اپنی میں رہتا ہے، مغرور میں ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس کو کسی کی خوشی میں کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہوتا، مزہ نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ عجیب ہی تاثر دے رہا ہوتا. اور بسوں کا دوسرا پہلو دیکھیں تو خشک آدمی جو ہے نا وہ اس کو مسکرانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. آپ کا کبھی کسی خشک سے پالا پڑا ہے؟ کئیوں سے پڑا ہے. خشک سے نہیں، خشک سے. خشک سے بھی پالا پڑا ہے، کئیوں سے پڑا ہے. ظاہر ہے کہ ایک ہمارا تو ایک ایسا ایک شعبہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر قسم کے بندے سے جب وہ یوں سمجھے کہ رابطہ ہوتا رہتا ہے. خشک بھی ہوتے ہیں، خوش مزاج بھی ہوتے ہیں، مسکرانے والے بھی ہوتے ہیں، دکھوں اور غموں میں گھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں. بہرحال اپنی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے. تو یہاں پر جب وہ خوش رہنے کا ایک بہترین ذریعہ مسکراہٹ کو بیان کر اور کہا کہ مسکراہٹ جب وہ یہ مغرور پن کو جب وہ دور کرتی ہے اور خشکی کے تاثر کو ختم کرتی ہے. بندے کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک خوشحالی، ایک چمک دمک جو ہے وہ لے کر آتی ہے. اور ایک چیز اور بھی جو ہے وہ اس کے اندر بیان کی گئی کہ مسکراہٹ ایسی چیز ہے، کہا گیا کہ اگر زبردستی بھی مسکرا لے نا، یعنی جھوٹی مسکراہٹ جس کو کہہ لیں، جھوٹی خوشی اگر اپنے چہرے پر اپنا لے، کہا یہ بھی ذہن کو سکون دینے والی، یہ بھی ذہن کو اطمینان دینے والی. یعنی اس کیفیت سے ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو انسان کے دماغ کو، انسان کی باڈی کو جو ہے وہ ریلیکس کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی خوشی نہیں ہے، بندہ جھوٹی طور پر اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرنے کی کوشش کرے، خواہ خواہ میں بھی مسکرائے، تو بھی اس کے جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ موقع محل کے حساب سے خواہ خواہ مسکرانا ہے. پتہ چلے ایسا خواہ خواہ مسکرائے کہ وہ پاگل ہی نہ سمجھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کہنے کا مقصد یہاں پر جس سینیریو میں بات بیان ہو رہی ہے، یہاں ایک مسکرانا بھی اپنے موقع پہ چاہیے، موقع پر چلے گا. بعض لوگ جو ہے وہ ہر وقت ہی مسکراتے رہتے ہیں. جی ہاں. تو اب وہ جیسے چلتے چلتے بھی مسکرا رہے ہیں، یعنی مسکراتے ہوئے، بات کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، جب وہ کوئی مقصد کوئی کیسی بات کر رہا ہوں مسکرا، یعنی بعضوں میں جو ہے وہ ہمیشہ کی مسکراہٹ ہوتی ہے. حسین بھائی یہاں ایک خوش طبعی کی بات ہے، وہ تھوڑی سی راجون پڑھتے ہوئے مسکرانا ایک اسی طرح کی خوش طبعی کی بات ہے. ایک جگہ ایسے ہی تھا معاملہ، اب وہ ان کی عادت ہی پتہ نہیں کیا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے ہی دیکھ کے نا ایک دم اب وہ دوسرے ساتھ بولے یار میں پریشان ہو گیا، یہ بندہ مجھ سے پٹنے والا، میں جا کے اپنی شکل آئینے میں دیکھوں میری مونچھیں ٹیڑھی ہوئی، کہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر پتا چلا اس کی عادت ہے. اچھا وہ مسکراتے نہیں، ان کی تو دانت تھوڑے اس طرح کے تھے، وہ لگتا تھا کہ مسکرا یار یہ مجھ سے پٹ جائے. یہاں پر اس سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا. یہاں پر جو ہے وہ ایک اور بات بھی میں محسن بھائی اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا جی، کہ مسکراہٹ جو ہے نا ایک متعدی مرض کی طرح ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. یعنی کہ اگر جیسے ابھی دیکھیں کیسے وقار شاہ صاحب نے بات کی تو ایک سینیریو، ایک ماحول کیسا بن گیا، ایک دم کنورٹ ہو گئی سب کی طرف، اور سبھی جو ہے وہ مسکراہٹ میں اور اس میں جو ہے وہ کیفیت میں مبتلا ہو گئے. تو کہا یہ مسکراہٹ ایسی چیز ہے کہ یہ بالکل ایک متعدی مرض کی طرح ہے کہ جیسی بندہ مسکراہٹ بکھیرتا ہے نا تو بہت سارے لوگوں میں یہ وہ تقسیم ہو جاتی ہے، جا کر لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہم لفظ مرض کی بجائے اگر ہم یوں کہتے ہیں متعدش ہے، متعدش ہے، متعدش ہے. جزاک اللہ. مسکراہٹ مرض تو نہیں ہے، یہ تو ایک اچھی خوبی ہے. تو مرض بھی ہو جاتا ہے جیسے وہ الگ ہے، وہ کبھی کسی کسی کو ہوتا ہے. جس کی تصویر روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اچھا ایک منٹ بھائی، میں عرض کرنے دو نا. جی ارشاد بھائی پورا کرنے دو نا.
تو میں یہاں پر ایک چیز اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ زندگی مختصر ہے اور کوشش کریں کہ اس کو جب ہمارا وقت بھی مختصر، ہاں ہمارا وقت بھی مختصر ہے اور ہمیں بھی ٹائم پیریڈ بھی مختصر ملا ہے، لیکن چلے جس کو مل گیا ہے تو سب مل گیا ہے. آپ کو بہت ملا ہے ماشاءاللہ. بکھیرنے میں جو وہ آپ کوشش کریں کہ جب وہ ہماری لائف گزرے ہم مسکراہٹیں بکھیرنے والے بن جائیں. ایک شخص نے بڑا خوبصورت شعر لکھا، اس نے کہا کہ ہمیں تو محبت کے لیے بھی یہ زندگی کم لگی، ہمیں تو محبت کے لیے بھی یہ زندگی کم لگی، لوگ نہ جانے نفرتوں کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے. کوشش کریں کہ جو وہ محبتیں بکھیریں، مسکراہٹیں بکھیریں، خوشیاں بکھیریں. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمیں بھی خوشیاں مجرموں چشم تبا سمرا کو 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 پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں. محل آپ نے شعر پڑھ دیا. کیا بات ہے ماشاء آپ نے اللہ. کلام نہیں سنا نا ابھی تک، کلام کوئی نہیں بات نہیں، ہو خوشی عدنان بھائی کو آج کے سلسلے میں ہوئی ہے نا، کیا بات ہے. ٹاپک ہی بہت پرانا ہے تو پھر ماشاءاللہ. کیا بات. اشعار بھی اگر مسکرانے والے آ رہے ہیں. نور عالم بھائی اگر کلام نہ بھی لیں تو عدنان بھائی تو خوشی ہے ماشاءاللہ. ضروری نہیں کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم پورا کلام لیں تو آپ تیار کر کر آئیں. اور عالم بھائی نے تو دعا بھی دے دیا، حق اللہ سنت پورا آخر تک انشاءاللہ. خوش رہنے کے حوالے سے ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں اس پہلو کو بھی شامل کیا جائے کہ آپ نے خوش رہنا ہے اور دوسروں کو بھی خوش کرنا ہے. بعض یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی خوشی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم خوش ہیں تو بھائی سارا جان خوش ہے، یا ہم خوشی میں ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کو ہم سے تکلیف ہو رہی ہے. آپ خوشی میں جناب بائک کے سیلنسر نکال کے گھوم رہے ہیں تو اس کی تو شریعت اجازت نہیں دے گی. آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہے جس کی وجہ سے آپ کا پڑوسی پریشان ہو رہا ہے، ادھر کوئی بیمار ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، تو اس طرح کی خوشی کہ جس میں کسی دوسرے کو تکلیف ہو، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. صحیح. تو خوشی کا معیار بھی ہمارا یہی ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہو. خوشی وہ جائز ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہو اور جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو. اب آپ خوش ہیں، سامنے والا غمگین ہے، اب جیسے وہی وقار شاہ صاحب والی بات نا، تو اب وہ موقع کے اعتبار سے مسکرانا ہے، موقع کے اعتبار سے خوشی کا اظہار کرنا ہے. ہر جگہ جا کر اپنی خوشی کا اظہار تھوڑی کرنا. کسی کے غم کو بانٹنا ہوتا ہے تو آپ غم کو بانٹیں گے، مسکرا کے تھوڑی بانٹیں گے. تھوڑا سا افسوس کریں گے، تھوڑا سا غمگین لہجہ اختیار کریں گے، اس کو تسلی دیں گے. اگر کہیں انتقال ہو گیا، کسی کی تعزیت میں گئے آپ اور واقعی وہ شوق کا وقت ہے تو آپ افسوس کریں گے، تو وہاں ہر جگہ مسکرانا یا خوشی کا اظہار کرنا درست. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ بندہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھے کہ جو مسکرانے والے ہیں یا جو پازیٹیو جو سوچ لے کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے حوصلہ شکن، بالکل تو کر ہی نہیں سکتا بھائی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تم اور یہ کرو گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ منہ اور مسور کی دال. ہاں یہ کیسے ہوتا ہے، کر کے دکھاؤ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ دیکھتا ہوں کیسے فائنل کرتا ہو. اگر تم نے کر دیا تو ہاں اچھا. پھر والدین بھی اپنے بچوں کو بعض اوقات ایسا کہہ دیتے ہیں جس سے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. ایک تھپکی، ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ آپ کی ایک محبت اور شفقت بھری ایک تھپکی کسی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی. یعنی ایک ڈل بالکل طالب علم، ایک ڈل اسٹوڈنٹ، نیل بٹا نیل، لیکن استاد اس کو اگر بٹھا کے پیار محبت سے سمجھاتا ہے تو یقین مانے وہ دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے. بے شک. تو محبت سے سمجھانا، بجھانا اور حوصلہ بڑھانا، یہ بھی آپ کی خوشیوں میں، بلکہ وہ ایسا بن جائے گا دوسروں کو خوش کرے گا. اچھا حوصلہ بڑھانا، تھپڑ نہیں دینا. ہاں وہی تھپکی، پیار محبت سے کہ بیٹا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے پیر صاحب نے یہی تو کیا ہے، آج دعوت اسلامی دنیا بھر میں پہنچ گئی ہے الحمدللہ. اچھا یہاں پر محسن بھائی میں ایک بات عرض کروں گا. غلام محی الدین بھائی نے جو بات کہی نا کہ خوش کرنا بھی سیکھیں. جی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس جو ہے وہ لگی ہے، صحابہ کرام جو ہے وہ جلوہ گر ہیں، تو سچویشن ایسی ہے کہ جب وہ جگہ فل ہو چکی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مجلس میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں. سبحان اللہ، وہ صحابی رسول ہیں جن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں جس کو اس امت کا یوسف دیکھنا ہونا تو وہ جریر بن عبداللہ بجلی کو دیکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے خوبصورت اور وجاہت والے اور قد کاٹ والے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ.
آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب وہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں تو ایک قوم کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک شخصیت ہے، ایک وجاہت ہے، ایک روب ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے اصحاب سے محبت، دل خوش کرنا، دل جوئی کرنا، اور کیسا انداز دیکھیے. اب جب دیکھا کہ مجلس فل ہے اور جگہ جو ہے وہ نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک چادر اتاری اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی طرف ایسے اچھال دی اور گویا کہ ارشاد فرما رہے ہیں جریر یہ چادر بچھا کر اس کے اوپر اللہ اکبر اللہ اللہ. پر جریر بن عبداللہ بجلی بھی تو صحابی رسول ہے نا، اس کی معراج پر پہنچے، چادر کو لیا، بوسہ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف واپس لوٹا کہ یا رسول اللہ میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں. اللہ اکبر. تو وہیں جہاں پر جگہ تھی وہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیٹھے. پر آپ دیکھیے کہ مان تو دیا کیسا، کیسا دل خوش کیا، کیسا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ بڑی خوبصورت بات کی، دل جیتنا تھا، جس کی وجہ سے آپ یعنی اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی ہے مگر وہ پورے ماحول کو تبدیل کر دیتے. اب اس وقت جو صحابہ کرام دیکھ رہے ہوں گے، جو مجلس میں حاضر ہوں گے، ان کے دل میں حضرت جریر کی جو محبت، کیا بات، اللہ کا یہ انداز کتنا خوبصورت کہ ہمیں کس طرح لوگوں کے دل کو جیتنا ہے. یہ اور یہاں پر آپ دیکھیں محسن بھائی، فتح مکہ کا جب موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. ایسے موقع پر جب صحابہ کرام نے عرض کی حضور ابو سفیان کے لیے اعلان ہو جائے کہ جو ان کے گھر میں آ جائے اس کو امان دے دی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اس نے تو ہمارے ساتھ بڑے کیسے کیسے معاملات اختیار کیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہے ہی رحمت للعالمین، دل خوش کرنے والے، دلوں کو جیتنے والے، دلوں میں داخل ہونے والے. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا ہم نے اسے بھی امان دے دیا. اللہ کیا تیرے خلق کو غفن عظیم کہا، تیرے خلق کو غفن جمیل کیا، تیرے خلق کو غفن جمیل کیا. کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرے نور افزا کی قسم قسم شب شاہ میرا زیدہ کے حبیب کی زلف عطا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے خوش کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے ساتھ واقعات بڑے ہی پیارے واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی رسول بازار میں کھڑے ہوئے کچھ بیچ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پیچھے سے جا کر پکڑ لیتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے کہ جو پکڑ لیا پھر پتہ چلتا آقا ہے تو وہ اپنا جسم آقا کے سینے سے مس کرنے لگتے ہیں. کہ پھر آقا فرماتے کون ہے ہمارے اس غلام کو خریدے گا؟ کہتے ہیں میں تو کہاں اتنی قیمت والا. آقا فرماتے تم اللہ کی بارگاہ میں بڑے باقیمت. اب دیکھیں ایک آقا جو امام الانبیاء مرتبہ بھی ہے اور ساتھ میں اپنے جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ یہ انداز اختیار کرنا. اس پہ لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوش طبعی کرنا، یہ انہیں مانوس کرنا، یہ انہیں ابھارتا تھا کہ وہ پھر اپنے مسائل اپنی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر سکے، ورنہ آقا کا جو جاہ جلال اور مرتبہ ہے اس کے وجہ سے پھر وہ ہمت نہ ہوتی. اسی طریقے سے حضرت جابر کے حوالے سے بڑا ہی خوبصورت وہ تفصیلی واقعہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ جنگ کے موقع سے واپسی تھی. اب وہ اپنی سواری ان کی اونٹنی جو ہے وہ بیمار یا کمزور تھی بہت نا، وہ پیچھے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں کہہ لیجیے ویسے بھی امام الانبیاء اور تمام معاملات سب آپ کی طرف، سپہ سالار بھی یوں کہہ لیجیے بالکل مین شخصیت، اور اپنی اونٹنی ان کی اونٹنی کے پاس لے کر آ گئے. اب وہ دیکھیں نا پورا سفر ہو رہا ہے، اتنے افراد موجود ہیں، اس میں ایک اپنے صحابی کا خیال کرنا کہ وہ پیچھے ہوں گے، وہ ہلکے چل رہے ہیں، ان کے پاس آ گئے.
फिर वो पूछा कि ये ऊँटनी इस तरह कमजोर है, उसने बिठाई, उस पे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी लगाई, वो असर उठा के साथ साथ चलना शुरू हो गई। उन पे यूं करम किया, फिर उनसे गुफ्तगू उनके घर के मामलात कि तुमने शादी कर ली, ये मामला, किसी से जो है पहले से शादी जिसकी हुई भी थी, कोई बेवा है या क्या मामला, पूरी जो है ना यानी उनके घर के मामलात वगैरह की गुफ्तगू शुनीद वो सारी की जा रही है। और फिर जो है वो उसके बाद ऊँटनी की आप अलैहिस्सलाम फरमाते ही मुझे बेचोगे, फिर वो मामला शुरू होता है। पहले तो अर्ज करते हैं आका ऐसे ही देता हूं, तोहफा ले ले, हाँ वो कहते हैं नहीं मुझे बेचो। फिर जी क्या फरमाएंगे, तो आका अलैहिस्सलाम जो कीमत लगाते हैं वो ज़ाहिरी एतबार से बड़ी कम होती है, तो कहते हैं तो बहुत कम है। फिर बढ़ना शुरू होती है, फिर एक अमाउंट बनता है, फिर बहरहाल आका अलैहिस्सलाम बाद में वो ऊँटनी भी दे देते हैं और पैसे भी दे देते हैं। तो ये पूरा अंदाज दे गए। और फिर मेरे जहन में आ रहा था यहाँ तो एक सहाबी जिनसे कोई इस तरह का रिश्ता नहीं है उनसे ये मामला है। यहाँ तो वाले साहब घर पे आते हैं तो शेर बब्बर आ गया, बच्चे सोफे के नीचे, ये क्या है आज तो सोफों के नीचे भी जगह नहीं है, वो ऐसे बना दी। और किसी चीज, हाँ ये भी बड़ा चारपाई के नीचे, चारपाइयाँ खत्म हो गई हैं, मुझे बेड के नीचे भी जगह नहीं। बचपन में हम चारपाई में चले गए तो थोड़े बच गए, तो बेड के नीचे जगह नहीं। तो खैर ऐसा आपकी मामलात क्यों है कि भाई आपके घर वाले भी आपके साथ ये। और फिर मैं अक्सर ये अर्ज किया करता हूँ कि जब आप अपनी जवानी में जो आपसे ताल्लुक रखने वाले लोग थे उन पर आप रोब जमाते रहे, उन पर आप रोब जमाते रहे, तो फिर वो ऐसा रोब जम गया कि जिस वक्त आप बूढ़े हो गए, अब आपको कोई काम नहीं है और अब आप चाहते हैं कि लोग मेरे पास बैठकर मेरी एक ही फसाना 4 दफा सुने, तो अब उनके पास टाइम नहीं है, या अब आपका रोब ऐसा जम गया कि अब उनको मजा ही नहीं आ रहा आपसे, वो उनसियत ही नहीं रही, तो फिर वो तरसते रह जाते हैं और उसके बाद फिर वो नफ्सियाती अवारिस का और मसाइल का भी शिकार हो जाते हैं। तो आप उनसियत पैदा करें, उन्हें मानूस करें। जो बात हुई थी कि साहबा को आका अलैहिस्सलाम मानूस करते थे अपने आप से, तो आप अपनी औलाद को, अपने इर्द गिर्द वालों लोगों को अपने से मानूस करें। खुश रहना ये मानूस ही तो करता है, मानूस करता है ना। और एक बड़ा अच्छा मुझे याद आया, एक तो ये था कि आका अलैहिस्सलाम की खुशतबई का मामला भी था, दूसरी तरफ गिरिया उजारी। ये नहीं कि आप खुश रहना, ये खुशतबई के नाम पे बस हंसी मजाक ठटोल हर वक्त वो चले जा रहा है, ठट्टा मजाक चले जा रहा है, ये इख्बास ले लेते ना वो खुश रहने के नाम पर। मस्खरापन तो शरीयत को पसंद ही नहीं। हाँ वो मस्खरापन नहीं, एक है खुश तबई, वो एक अलग चीज है, और एक मस्खरापन एक अलग चीज है। और फिर उसके अंदर कहीं खौफ खुदा और गिरियाजारी वो तो कहीं आती नहीं है। आप अमीर अहले सुन्नत की जात को देख ले कि मुस्कुराना भी है इतना जबरदस्त अंदाज से, और नेकी और तकवा भी अपनी जगह है। बाद लोगों को अमीर सुन्नत ही का गालिबन है कि बाद लोगों को जो है वो हैजा हो जाता है इस तरह का कि फिर वो ऐसा कुफले मदीना होता है कि तनी 12 ही बजे रहते हैं, या 12 तो खैर अच्छा है, क्या कहते हैं 11 तो 10 बजे रहते हैं, 11 भी अच्छा है। तो अजीब सा मुंह की मुस्कुराहट के खिलाफ नहीं। हाँ। हम नाज़रीन को भी कुछ खुश कर लेते हैं। चले जी, कॉल दे दीजिएगा। वाह। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला, ईद की रौनक के सिलसिला बहुत ही प्यारा चल रहा है। मंच पर तमाम इस्लामी भाइयों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इमरान भाई आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर कोई खुश नहीं रह सकता तो किसी और की खुशी भी ईद के दिन खराब कर देते हैं। बाद लोगों में ये देखा जाता है कि खुद खुश नहीं रहते, दूसरों की खुशी को खराब ना किया जाए। इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि हमें क्या अंदाज रखना चाहिए, इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। जी इस पर कह लेते हैं, और कॉल है तो दे दीजिएगा अगर कॉल है तो। के रौनक प्रोग्राम की क्या बात है। मौसम भाई खुश रहने का कोई वजीफा भी अता फरमा दीजिएगा। अगर किसी मुसलमान के दिल में खुशी डालने से कितना सवाब मिलता है, इसके बारे में भी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। और मुझे कलाम भी सुना दीजिए। बादे रमजान ईद होती है। खुश रहने का वजीफा ये है कि आप अपने जो होठ है ना, होठ इनको थोड़ा सा एक्टिव करें और थोड़ा सा यूँ थोड़ा सा चेहरे को खिलखिलाने की कोशिश करें। ये वजीफा आपको इंशाल्लाह मुस्कुरा देगा। और फिर अदहक अल्लाह सिन्ना का दूसरों को दुआएं दिया करें, वो मुस्कुराते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप भी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। जी इमरान भाई क्या कहते हैं, खुशियाँ ख़राब कर देते हैं बाज़ लोग। पहले तो इन्होंने जो वजीफा कहा ना कि खुश रहने का वजीफा, उसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें, अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें, यानी हर चीज़ का एक टाइम हो। जी, ना तो ये हो कि मुकम्मल ज़िंदगी काम ही काम में गुजार दी जाए, सही कि इतना काम करें कि ना घर वालों के लिए टाइम है, ना दोस्तों के लिए टाइम है, ना कुछ अपने लिए टाइम है, काम ही काम में दिन रात लगे हुए हैं, तो वो भी दुरुस्त नहीं है। बल्कि ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करें कि काम के वक्त में काम हो, घर के टाइम में घर हो, दोस्तों के टाइम में दोस्त हो,
تو یہ توازن زندگی میں جب قائم رہے گا تو انشاءاللہ خوشیاں صحیح، ہمارے پاس بہت آ خوبصورت سکتی ہیں. ٹھیک. ماشاءاللہ. اچھا دوسرا جو انہوں نے یہ کہا نا کہ خود خوش نہیں رہ سکتے تو دوسروں کی بھی خوشیاں برباد کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں. تو دیکھیں ایک اصول اپنا لینا چاہیے. جب بندہ غصے میں ہو، بندہ جب موڈ تھوڑا آف ہو، بی پی ہائی ہو، بیمار ہو، تو اس طرح کے موقع پر نا بندے کو چاہیے کہ بندہ آئسولیٹ ہو جائے. اچھا. تنہائی میں چلا جائے. اور زیادہ چڑچڑاپن آ جائے گا اسے. نہیں، پھر تنہائی میں رہے تاکہ وہ کسی اور کے موڈ کو خراب نہ کرے. صحیح صحیح. اپنا موڈ خراب ہے، کسی اور سے بات کرے گا تو منہ سے پتھر ہی مارے گا، کیا کرے گا. دیکھیں اب جیسے کوئی بندہ کال کرتا ہے نا، یا تو آپ اس کا فون اٹھائیں نہیں، آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نہ فون اٹھائیں، آپ کا موڈ نہیں ہے، یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ نے فون اٹھا لیا ہے تو اب اس بندے کا حق بنتا ہے کہ آپ حسن اخلاق سے اس سے بات کریں. سبحان اللہ، سبحان. اب اس کا حق بنتا ہے کہ آپ صحیح اسلامی طریقے سے اس سے بات کریں. صحیح. کیونکہ اب آپ اس کو جب ٹائم دے رہے ہیں تو اچھا ٹائم دیں نا. جی. ہیلدی ٹائم دیں اس کو، نہ یہ کہ آپ اس کو فون اٹھا کر 2-4 سنا ہی دیں، دوبارہ وہ کبھی فون کرنے کی سوچے ہی نہ. پھر وہ کہیں آپ کا ذکر بھی کرے تو برائی کے ساتھ ہی کرے. تو ایسے لوگ کہ جو خود خوش نہیں رہ سکتے تو کم از کم انہیں یہ کرنا چاہیے کہ دوسروں کی زندگیاں خراب نہ کریں، دوسروں کی خوشیاں برباد نہ کریں. اپنے آپ کو تھوڑا آئسولیٹ کر لیں، اپنے آپ کو تنہائی میں لے جائیں. جب موڈ سیٹ ہو جائے، جب وہ ٹینشن ریلیز ہو جائے تو پھر لوگوں کے بیچ میں آ جائیں. عدنان بھائی کلام پڑھیں اور ہم سب کو خوش کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے. چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا. مثال تیری، جواب تیرا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے. جو دیکھے میرے آقا، جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری، جواب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری، جواب تیرا. جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے. جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے. سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. دونوں جگہ یارو، ہے دونوں جگہ یارو، جاگیر محمد کی. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، واللہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری، جواب تیرا. مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں، اور تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں. محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کا سلا دیکھو. میں بیٹھ کے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں. نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا،
مثال تیری جواب تیرا. کیا بات ہے, بہت خوب تیاری کر کے آئے تو بھائی آپ, ماشاءاللہ کیا بات. لیکن تیاری اچھی تھی تبھی تو رہا نہیں جا رہا تھا. ہائے ہائے, وہ کہتے نا بیٹھا نہیں جاتا بندے سے. ایسا ہی ہوتا ہے, بس بیان وہ تیار کر لیں, بس دل چاہتا ہے جلدی سے جمعہ آیا بیان کریں. وہ پانی جب بھر جاتا ہے کس پیالے کے اندر پھر چھلکتا ہے, اسی طرح ہمارے جو ہے وہ تیاری بھی چھلکتی. چلیں جی اب ہم بڑھتے, ذرا ہمارے غلام محی الدین بھائی سے کچھ مقابلہ کر لیتے ہیں. اللہ ایک سوال ریپٹ فائر آپ کے ساتھ. کیا ہوا کل بھی ہوا تھا ماشاءاللہ. نہیں آپ کے ساتھ کل کہاں ہوا تھا؟ ہوا تھا ایاز بھائی اور آپ کے ساتھ. ہو جائے گا, کیا ہوا؟ وقار صاحب چلیں جی, وقار شاہ صاحب سید صاحب دیکھیں سید صاحب کی تو جوڑی ماشاءاللہ پورے رمضان. آپ کی بھی جوڑی ہے, سید کوئی بس صاحب. نہیں ہے. شروع کریں. امام غزالی کی کنیت ابو حامد ہے. یس. احیاء العلوم کاظمی شاہ صاحب کی کتاب ہے. نو تیمم میں 6 فرائض ہیں. نو فرائض ہیں. نو نہیں, نو نہیں. اعلیٰ حضرت کا دیوان وسائل بخشش ہے. نو نہیں. نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے. یس سورۃ النور 18ویں پارے میں ہے. یس. اشارہ لے لیا آپ نے. چلے. سبع مثانی سورہ اخلاص کو نہیں کہتے. یس صحیح. ہر سید ہاشمی ہوتا ہے مگر ہر ہاشمی سید نہیں. ہر سید ہاشمی ہوتا ہے مگر ہر ہاشمی سید نہیں. صحیح. صحیح. سادات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں. نو نہیں. ابو عبید حاجی مشتاق کا لقب عطار کا پیارا ہے. جی یس. آپ کے سارے جواب درست تھے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. امام غزالی کی کنیت ابو حامد ہے. احیاء العلوم کاظمی شاہ صاحب کی کتاب نہیں ہے بلکہ امام غزالی کی کتاب ہے. تیمم میں 6 فرض نہیں بلکہ 3 فرض ہیں. اعلیٰ حضرت کا دیوان وسائل بخشش نہیں, یہ امیر اہل سنت کا دیوان ہے, اور اعلیٰ حضرت کے دیوان کا نام ہے حدائق بخشش. اچھا, نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے. اگر کوئی کہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. سورۃ النور 18ویں پارے میں موجود. یہ غلام محی الدین بھائی کا جواب ہے. سورہ نور کا جواب درست مان لیا گیا. 18ویں پارے میں سبع مثانی سورۃ الاخلاص کو نہیں کہتے بلکہ سورۃ الفاتحہ کو کہتے ہیں. ہر سید ہاشمی ہوتا ہے کیونکہ بنو ہاشم میں سے سید ہیں, مگر ہر ہاشمی سید نہیں ہوتا کیونکہ ہاشمی یعنی وہ مختلف اس کے جو ہے وہ خاندان قبیلے الگ الگ بنیں گے, کائنڈز بن جائے گی, مگر سید ایک الگ جو ہے کائنڈ ہے. تو لہٰذا ہر سید ہاشمی مگر ہر ہاشمی سید نہیں. اور سید سادات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے. اور حاجی مشتاق کا لقب عطار کا پیارا ہے جو امیر اہل سنت ہیں آپ کو عطا فرمایا تھا. یہاں پر ایاز بھائی سبع مثانی ہم نے کہا سورہ فاتحہ کو, سبع مثانی کا اگر آپ مانا بیان فرما دیں. یہ سبع مثانی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 7 آیتیں کہ جو ریپیٹ پڑھی جاتی ہوں, دوبارہ پڑھی جاتی ہوں. تو نماز میں جو ہے نا سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں اور یہ بار بار جو ہے نا ریپیٹ پڑھی جاتی ہے, اس لیے اس کو جو ہے وہ سبع مثانی کہا جاتا ہے. ایک اور بھی ماشاءاللہ یہ بھی آپ جو فرما رہے ہیں یہ بھی, اور ایک اور وجہ بھی کہ سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ مکے میں ہوا, ایک مرتبہ مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد ہوا. تو اس لیے اس کو سبع مثانی یعنی وہ 7 آیت جو 2 مرتبہ نازل ہوئی اس کو اس وجہ سے بھی سبع مثانی کہا جاتا ہے یعنی سورہ فاتحہ کو. اچھا, یہاں پر ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. تیمم کے یہاں ہم نے کہا کہ 6 فرائض ہیں, یہ غلط ہے, 3 فرائض ہیں. کیا کہتے ہیں اس کے غلام الدین بھائی؟ جی. تو 3 فرائض اگر تیمم کے آپ بیان فرما دیں. پہلا فرض ہے نیت کرنا. جی. دوسرا ہے ہاتھوں کا مسح کرنا. صحیح ہے. اور تیسرا ہے چہرے کا مسح کرنا. تیسرا ہے چہرے کا مسح کرنا. بالکل آپ نے درست جواب دیا ہے اور واقعتاً ایسا ہی ہے. اچھا شاہ صاحب آپ سے ایک سوال. سورۃ النور 18ویں پارے میں ہے. سورۃ النور میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں. کچھ ایک آدھ چیز آپ ذکر کر دیں تاکہ ناظرین کو سورہ نور پڑھنے کی ترغیب بھی ملے. اس کی مکتبۃ البنا سے الگ سے تفسیر بھی ملتی ہے سورۃ النور کی تفسیر کے نام سے. ایک تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو برات ہے, جو ان پہ منافقین نے معاذ اللہ ایک تہمت لگائی اور اس کی برات کے لیے آیات نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ شان بھی حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ کی کہ آپ کی برات کے لیے اللہ پاک نے آیات کا نزول فرمایا, وہ بھی اس میں موجود ہیں. اور پھر پردے سے متعلق جو ہے وہ احکام بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. اور جیسا آپ نے بتایا گھر میں آنے جانے کے احکام اور بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی. تفسیر آپ پڑھیں انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. عمران بھائی سے آخری سوال. عمران بھائی, حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتائیے. حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعوت اسلامی کے سب سے پہلے نگران شورا, الحمدللہ, امیر اہل سنت کے بڑے ہی لاڈلے اور پیارے
آپ مرید تھے اور نگران شورا سابقہ جو مرحوم حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی امیر اہل سنت سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. امیر اہل سنت کی شفقتیں عنایتیں بھی آپ کے اوپر بہت زیادہ وہ رہی ہیں اور اب بھی امیر اہل سنت کبھی یاد فرماتے ہیں. تو بہرحال واقعات آپ کے بہت زیادہ ہیں اور دعوت اسلامی کا دین کا کام آپ بہت زیادہ کر کے گئے ہیں. بہت سارے کام آپ شروع کر کے گئے کہ آج بھی دعوت اسلامی میں ہو رہا ہے اور واقعات بہت زیادہ ہیں. اب وقت اجازت نہیں دے گا جو میں بیان کر. میں 2 کتابیں بتا دیتا ہوں. ایک تو آداب طعام امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کئی صفحات پر ہے. اور المدینۃ العلمیہ نے ایک کتاب تحریر کی ہے عطار کا پیارا کے نام سے. اگر آپ حاجی مشتاق کی سیرت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کا تقریباً وقت ختم ہو چکا. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے نور عالم بھائی 2-3 اشعار پڑھیں اور اسی پر ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے. نور عالم بھائی کے اشعار اور پھر اس پر انشاءاللہ. ایاز بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اتنے سوال پوچھے ہم سے, ہم تو آپ سے ایک سوال کریں. چلیں آپ جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے نا خوش رہیں, خوش سے کوئی آپ شعر سنا دیں. خوش سے آزمائش. بسم اللہ. خوش سے شروع ہوتا نہیں, بیچ میں بھی آتا ہو کوئی بات. خوش کہہ دو رضا سے. مجھے تو آ رہا ہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے, مجدہ رضا کا سناتے. دوستی کا حق نبھایا ہے. سبحان اللہ. وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے خوش رہنے کے موضوع پر کچھ نہ کچھ گفتگو کی ہے. چاہا یہ ہے کہ ہم بھی خوش رہیں, آپ بھی خوش رہیں, غموں کو پریشانیوں کو دور کریں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں, شریعت مصطفیٰ کے پابند بن جائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دنیا اور آخرت کی خوشیاں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سنتوں کا آئینہ دار بنائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں, فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں.